السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا۔ تمام تعریفیں اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہیں جو جس کو چاہتا ہے نیک اولاد عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نافرمان اولاد عطا کرتا ہے۔ اگر وہ کسی کو فرما بردار بناتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو بگاڑ نہیں سکتی ہے، اور اگر وہ کسی کو نافرمان بنا دیتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو فرما بردار نہیں بنا سکتی ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ بچوں کو بہت چاہنے والے تھے، بچوں سے بڑی محبت کرنے والے تھے، بچوں کو بوسہ دینے والے تھے، بچوں کو اپنی گود میں لے کر پھرنے والے تھے اور بچوں کو اپنے ساتھ سواری پر بٹھانے والے تھے۔ ناظرین، آج ہم جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں ہمارا ٹاپک ہے اولاد کی تربیت۔ ناظرین، ہم نے اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ وضاحت کر چکے ہیں کہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کس انداز سے کرنا چاہیے۔ کچھ باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اور آج اس کا اگلا پارٹ لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ناظرین، ہمارے پاس چھوٹے بچوں کے الگ مسائل ہیں اور بڑے بچوں کے الگ مسائل ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے بچے جن کے بارے میں ہم یہ شکایت کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بڑا ضدی ہے، ہمارا بچہ بڑا غصے والا ہے، ہمارا بچہ مہمانوں کے سامنے ہماری بے عزتی کرتا ہے، ہمارا بچہ بار بار پیسے مانگتا ہے، ہمارا بچہ ناشتہ نہیں کرتا ہے، ہمارا بچہ نہانے سے انکار کرتا ہے، ہمارا بچہ اسکول جانے سے انکار کرتا ہے، ہمارا بچہ قرآن پڑھنے میں دلچسپی نہیں لیتا ہے۔ یہ ساری موٹی موٹی شکایتیں ہمارے ماں باپ اپنے بچوں کے تعلق سے کرتے رہتے ہیں۔ وہیں پر بڑے نوجوانوں کی شکایت بھی الگ ہوتے ہیں۔ بڑے نوجوان جو کہ کالج لیول کے ہیں، انٹر لیول کے ہیں، ہائی اسکول لیول کے ہیں، ان کے بارے میں ہمارے ماں باپ کا تاثر یہ ہے کہ ہمارا بچہ دن بھر دوستوں میں ٹائم بتاتا ہے، ہمارا بچہ رات بھر وہ دوستوں کے ساتھ جاگتا رہتا ہے، ہمارا بچہ بس فون سے لگا ہوا رہتا ہے، ہمارا بچہ جب دیکھو واٹس ایپ یوز کرتا رہتا ہے، ہمارا بچہ جب دیکھو فیس بک پہ لگا ہوا رہتا ہے، ہمارا بچہ جب دیکھو گاڑیوں پر گھومتا رہتا ہے، دوستوں کے پاس زیادہ ٹائم لگاتا۔ اس طرح کی باتیں ہماری سوسائٹی کے اندر عام ہیں۔ دوستوں، ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے اپنے چھوٹے بچوں کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دے رکھی ہے۔ جب ہمارا بچہ یا بچی 7 سال کے ہو جاتے ہیں تو انہیں نماز کی تلقین کرنے کی ضرورت ہے، نماز پڑھنے کی ترغیب دلانے کی ضرورت ہے۔ لیکن آج ہم لوگ ان بچوں کو چھوٹے سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم نماز کو جاتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو ساتھ میں لے کر مسجد کو نہیں جاتے ہیں۔ ہم نماز کو جاتے ہیں، جلسوں میں جاتے ہیں، کسی دینی محفل میں جاتے ہیں، ان بچوں کو چھوٹے سمجھ کر چھوڑ کر جاتے ہیں۔ نہیں دوستوں، بچوں کی تربیت کے لیے آپ کو اپنے ساتھ بچوں کو لے جانا پڑے گا، مسجدوں کا دورہ کرنا پڑے گا، دینی مجلسوں میں اپنے بچوں کو لے جانا پڑے گا، تبھی چل کر آپ کے بچوں کی تربیت ہوگی۔ 7 سال میں نماز پڑھنے کی تلقین کرنا ہے۔ مروا اولادکم وہم ابناء 7۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ کے بچے 7 سال کے ہو جاتے ہیں تو نماز پڑھنے کا حکم دیں، اور جب 10 سال کے ہو جاتے ہیں پھر بھی آپ کی بات نہیں مانتے ہیں تو ہلکی سی مار مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ گویا کہ بچے بالغ ہونے سے پہلے ان لوگوں پر یہ نماز فرض ہونے سے پہلے ہی ان کو نماز کی تربیت دینے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ فرض ہونے کے بعد تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، بلوغت کے بعد تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن بالغ ہونے سے پہلے ہی ان کو نماز کی تربیت دی جا رہی ہے۔ ایک بچہ جو کہ 7 سال کی عمر کا ہے، 7 سال سے لے کر 10 سال کی عمر میں اس کو نماز کی تربیت تلقین کرنے کی جو دی جا رہی ہے، جو حکم دیا جا رہا ہے، جانتے ہیں آپ 7 سال سے لے کر 10 سال کی عمر میں جو نمازیں بیچ میں آتے ہیں وہ 5400 مرتبہ نمازیں آ چکی ہیں۔ کوئی ایک بچہ 7 سال کی عمر سے لے کر
10 साल की उम्र को पहुंचने तक वो 5400 मर्तबा नमाज पढ़ने का आदी बन जाता है। एक बच्चे को एक चीज पर 5400 मर्तबा तलकीन की जाए, फिर भी अगर नहीं पढ़ता है तो वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अब्नाउ आशिर। जब बच्चे 10 साल के हो जाते हैं, इतनी तरबियत देने के बाद, इतनी तलकीन करने के बाद फिर भी नहीं पढ़ते हैं, तो हल्की सी मारने का हुक्म दिया गया है। देखा आपने तरबियत का अंदाज कैसे है, तलकीन का अंदाज कैसे है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बच्चों के बारे में फिक्रमंद हैं, वैसे हमें भी फिक्रमंद होना पड़ेगा। हमारे बच्चे स्कूल में जा रहे हैं और हमारे बच्चे स्कूल में पढ़कर आ रहे हैं, हम देखेंगे कि भाई हमारे स्कूलों में माशाल्लाह ज़ोहर की नमाजों का एहतमाम किया जा रहा है, बहुत ही खुशी की बात है। वजू करने का तरीका सिखाया जा रहा है, बहुत खुशी की बात है। और उनको नमाज पढ़ने का तरीका सिखाया जा रहा है, बहुत खुशी की बात है। ये स्कूल आज हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है, माँ बाप के लिए जो अपने बच्चों को सही तालीम देना चाहते हैं। इसलिए कि हमारे बच्चे उस स्कूलों में जितना पढ़ते हैं ना, उस स्कूलों में जितना बच्चे के जहन में बैठता है, उतना किसी और के बोलने से नहीं बैठता है। बच्चे से अगर बाप कहे कि बेटा तुम्हें वजू करके नमाज पढ़ना है, याद नहीं रहता है। लेकिन अगर वही टीचर कहता है कि बेटे वजू करके नमाज पढ़ना है, तो उसको जहन में बैठ जाता है। टीचर अगर उसको कहती है कि बेटे तुम्हें हर दिन सुबह सवेरे नहा कर स्कूल का आना है, वो सुबह सवेरे अपनी अम्मी से कहेगा कि अम्मी हमारे टीचर ने कहा है कि हर दिन नहा कर स्कूल का आओ, वो कहता है अपनी माँ से। टीचर अगर कहती है कि बेटे तुम्हें हर दिन मिसवाक करना होगा या ब्रश करना होगा, तो अपनी माँ से आकर कहता है बेटा कि अम्मी हमारे टीचर ने कहा है कि हम ब्रश करके आए, हमारे टीचर ने कहा है कि मिसवाक करके आए। वो सुनता है, उसकी बातों को ध्यान से सुनता है और वो बराबर याद रखता है, अपने घर वालों को आकर सिखाता रहता है। तो गोया एक टीचर जिस कदर उम्दा तरीके से सिखा सकता है, उतने उम्दा तरीके से न माँ सिखा सकती है, न उसको बाप सिखा सकते हैं। तो हमारे बच्चे जो छोटे हैं, उन्हें हमें आदी बनाना पड़ेगा। जहां जिम्मेदारी स्कूल वालों की है, वहीं पर जिम्मेदारी माँ बाप की है। आज हम माँ बाप ये समझते हैं कि भाई हम स्कूल वालों की इतनी फीस पे कर रहे हैं, वो दीन भी वही सिखाए, दुनिया भी वही सिखाए, तरबियत भी वही करे, सब कुछ वही करे। हम जिम्मेदारी सारे टीचरों पर डाल देते हैं, स्कूल वालों पर डाल देते हैं, और फिर घर को आने के बाद कोई फिक्र हम नहीं करते हैं। गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें साथ साथ में काम करना होगा। आज हमारी शिकायत यह है कि हमारा बच्चा कुरान पढ़ने में दिलचस्पी नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है? क्या आप उसको वैसा माहौल फराहम नहीं कर रहे हैं? क्या आप उसको वैसा कुरान फराहम नहीं कर रहे हैं? क्या आप उसको वैसा कायदा फराहम नहीं कर रहे हैं? क्या आप उसको वैसा उस्ताद फराहम नहीं कर रहे हैं? कहीं न कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम है दोस्तों। अगर आज आपका बच्चा कुरान पढ़ने में दिलचस्पी नहीं लेता है, तो यकीनन उसमें कहीं न कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम है। उस्ताद को ऐसा तरीका अपनाना चाहिए कि बच्चा पढ़ने में खुशी महसूस करे, बच्चा कुरान की तिलावत में खुशी महसूस करे, बच्चा याद करने में खुशी महसूस करे। उस्ताद जितना अच्छा होगा और जितना अच्छा मुआवजा दोगे, उतना ही अच्छे तरीके से पढ़ा भी सकेगा। अगर आपका बच्चा कुरान नहीं पढ़ना चाहता है, तो आप मार्केट से कोई अच्छी से अच्छी कुरान खरीद कर लाएं और अपने बच्चे के हवाले कर दें कि बेटा ये आपके लिए गिफ्ट है, तो बड़ा खुश हो जाएगा। अगर आपका बेटा कायदा नहीं पढ़ रहा है, तो मार्केट से उम्दा कायदा लेकर आएं, उसको कवर डालें, उसको पैक करें और अपने बच्चे से कहें कि बेटा ये आपके लिए गिफ्ट है, तो बच्चा खुश हो जाएगा और उसको लेकर पढ़ना शुरू कर देगा। और अगर आप अपने बच्चों में पढ़ने की दिलचस्पी पैदा करना चाहते हैं, तो कभी ऐसा करें, घर में आपके पास मोबाइल तो होगा, स्मार्टफोन तो आपके पास होगा। आजकल माशाल्लाह माँ के पास 2-2 फोन हैं, बाप के पास 2-2 फोन हैं, और बच्चों को गेम खेलने के लिए अलग से फोन दिलाया गया है। घर में लैपटॉप हमारे सामने पड़ा हुआ है, सिस्टम पड़ा हुआ है, टैब पड़ा हुआ है, कितनी चीजें आज हमारे पास टेक्नोलॉजिकल पड़ी हुई हैं। कभी ऐसा करें, आप अपने बच्चों को बिठाएं कि बेटा चलो आज हम सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा तो याद है माशाल्लाह उसको, और हर बच्चा उसको जानता ही जानता है, याद करता ही करता है। सूरह कौसर भी याद कर चुका है, सूरह इखलास भी उसको याद है, और सूरह फलक भी याद है, सूरह नास भी याद है। ये छोटी छोटी सूरत में तो सबको याद है, लेकिन और मजीद उसको बढ़ाने की कोशिश करने के लिए क्या करें, एक फोन उठाएं और फोन उठाकर उसका रिकॉर्डर ऑन करें,
اس کا ریکارڈر آن کر کے کہیں کہ بیٹا تم ریکارڈ کرو اور اس میں آواز کو ٹیپ کی جائے گی. چنانچہ بچہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، سورہ کوثر پڑھتا ہے، سورہ اخلاص پڑھتا ہے، سورہ ناس پڑھتا ہے، اس کے آواز کو ریکارڈ کر کے پھر دوبارہ اسی بچے کو سنائیں. دیکھیں آپ کیسے خوش ہوتا ہے آپ کا بچہ، اور مزید یاد کرنے کی خواہش اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. بچہ جب اپنی آواز کو سنتا ہے نا بہت خوش ہو جاتا ہے، اس کی آواز ریکارڈ کی جا رہی ہے تو بہت خوش ہو جاتا ہے. تو اس طرح اس کے جذبات اور بڑھ جاتے ہیں پڑھائی کے سلسلے میں، قرآن پڑھنے کے سلسلے میں. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں لیپ ٹاپ پڑا ہوا ہے، سسٹم آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، اور آپ کے پاس نیٹ کا انتظام بھی ہے. تو ایک کام کریں، یوٹیوب پر جائیں اور یوٹیوب پر جا کر آپ کسی بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کی جو قرات اس میں اپلوڈ کی گئی ہے. دنیا کے بے شمار بچے ہیں جو بالکل معصوم ہیں، بالکل چھوٹے ہیں. کوئی 3 سال کا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی 4 سال کا بچہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی 5 سال کا بچہ قرآن کی قرات کر رہا ہے. بے شمار بچے آپ کو ملیں گے. آپ اپنے بچوں کو ان قرات کرنے والے، ان تلاوت کرنے والے بچوں کی تلاوت کو سنائیں تو آپ کا بچہ دیکھے گا کہ وہ میری عمر کا ہے، میری طرح چھوٹا ہے اور میری عمر کا ہے، تو وہ بھی پڑھنا شروع کر دے گا. ان بچوں کو بار بار وہ دیکھنا شروع کرے گا نا، اس میں جذبہ پیدا ہوگا. وہ پڑھ سکتا ہے تو میں کیوں نہیں پڑھ سکتا، وہ تلاوت کر سکتا ہے تو میں تلاوت کیوں نہیں کر سکتا، وہ قرات کر سکتا ہے تو میں قرات کیوں نہیں کر سکتا. اس کے اندر پڑھنے کا جذبہ آ جاتا ہے. کبھی ایسا کریں کہ اس میں معلم المنشاوی کو آپ سنائیں کہ وہ پڑھ رہے ہیں، پھر ان کے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے دہرا رہے ہیں. آپ جب پڑھ کر سنائیں گے تو معلم پڑھ رہا ہے، پیچھے سے چھوٹے چھوٹے بچے پڑھ رہے ہیں، تو ان کے اندر بھی پڑھنے کا جذبہ ہوگا اور یہ بھی پڑھنا شروع کر دیں گے. آواز میں آواز ملانا شروع کر دیں گے اور اس کے ساتھ تلاوت کرنا شروع کر دیں گے. تو گویا یہ ہمارے بچوں کو ٹیکنیکل انداز سے پڑھانے کا بہت عمدہ طریقہ ہے، بہت اچھا ذریعہ ہے. کبھی ایسے کریں کہ اس کی ویڈیو ریکارڈ کریں، اسے ویڈیو ریکارڈ کر کے سنائیں کہ بیٹا تم سورہ فلق پڑھو. اس کی ویڈیو ریکارڈ کر کے سنائیں کہ وہ پڑھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے تو خوش ہو جائے گا اور مزید پڑھنے کی کوشش کرے گا اور اس میں آگے بڑھے گا. ناظرین، ہمارے بچوں کے تعلق سے ہم بہت زیادہ فکر مند ہوا کرتے ہیں، تو اس فکر مندی کو عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے. جس طرح عملی جامہ پہنائیں گے، آپ اگر اس میں دلچسپی لیں گے تو خود بخود راستے کھلتے جائیں گے. ہمارے بڑے بچوں کے کیا پرابلمز ہیں، ہمارے چھوٹے بچوں کے کیا پرابلمز ہیں، اگر ہمارا بچہ بڑا ہونے کے بعد مسجد کو نہیں جا رہا ہے تو کیا پرابلم ہے. ایک بنیادی پرابلم یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نیک بنانا چاہتے ہیں لیکن ہم خود نیک نہیں بننا چاہتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو قرآن کا قاری بنانا چاہتے ہیں لیکن ہم کبھی خود قرآن پڑھنا نہیں چاہتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو حافظ بنانا چاہتے ہیں لیکن کبھی ہم خود جو ہے قرآن کی آیتوں کو حفظ کرنا نہیں چاہتے ہیں. یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے دوستو، بہت بڑا مسئلہ ہے. نماز ہماری بیٹی پڑھے، ہم نہیں پڑھیں گے. نماز ہمارا بیٹا پڑھے، ہم نہیں پڑھیں گے. حفظ ہماری بیٹی کرے، ہم نہیں کریں گے. حفظ ہمارا بیٹا کرے، ہم نہیں کریں گے. وقت کی پابندی ہمارا بچے کریں، ہم نہیں کریں گے. اس طرح کرنے سے تربیت نہیں ہو سکتی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے نمازی بنیں تو آپ کو نماز پڑھ کر بتانا ہوگا، اپنے ساتھ ان کو لے کر نماز پڑھنا ہوگا اور گھر میں ایک ماحول فراہم کریں، ایک ماحول پرووائڈ کریں ان لوگوں کو. اگر آپ کے گھر میں کوئی گنجائش ہے تو ایک جگہ مقرر کر دیں اور اس میں نماز پڑھنے کا اہتمام کریں. ایک مصلی بچھائیں اور ایک ٹائم ٹیبل لگائیں اور ایک گھڑی رکھیں، اس میں الارم اذان کی لگی ہوئی ہو. اپنے بچوں کو آگے بڑھائیں، بیٹا تم امامت کرو، ہم تمہارے مقتدی بنیں گے. بیٹا تم نماز پڑھو، ہم تمہارے پیچھے نماز پڑھیں گے. اس طرح کا کمپٹیشن رکھنا ہوگا. گھر میں 2-4 بچے ہیں، ان بچوں کے درمیان کمپٹیشن رکھیں اور یہ کہیں کہ بیٹا اس ہفتے آپ کو 3 سورتیں یاد کرنا ہے. جو 3 سورتیں یاد کر کے سنائیں گے ان کو انعام دیا جائے گا، ان کو یہ مٹھائی دی جائے گی، ان کو کتاب دی جائے گی، ان کو قلم دیا جائے گا. یعنی پرائز رکھیں. آپ دوسرے معاملے میں بہت کچھ خرچ کرتے رہتے ہیں، بچوں کو کھلانے میں بہت سارے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، لیکن طریقے سے خرچ کریں.
جو ہر دن چاکلیٹ اپنے بچوں کو دلاتے ہیں نا، وہ چاکلیٹ جمع کریں اور کہیں کہ بیٹا 3 سورتیں جو اس ہفتے کو سنائے گا اس کو یہ انعام دیا جائے گا۔ اپنے بچوں کے سامنے کمپٹیشن رکھیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ یاد کر لیتا ہے ماشاءاللہ، کوئی مہمان آ جاتے ہیں تو مہمان کے پاس بیٹھ کر اس کو سنانے کے لیے کہیں، بچہ بہت خوش ہو جاتا ہے۔ مہمان کے سامنے اس کی تعریف کریں، بچہ بہت خوش ہو جاتا ہے۔ دوسرے لوگوں کے سامنے اپنے بچوں کی تعریف کریں تو بہت خوش ہو جاتا ہے۔ یہ بھی طریقہ ہے۔ کبھی رشتہ داروں کے پاس لے کر جائیں، وہاں پر بیٹھ کر قرآن کی آیتیں سنائیں، وہاں پر بیٹھ کر قرآن کی سورتیں سنانے کے لیے کہیں، اور جب وہ سنائے گا تو شاباش کہیں، اس کی تعریف کریں، اس کی ہمت افزائی کریں، اس کی دل جوئی کریں۔ اس سے بچوں میں اور زیادہ موٹیویشن پیدا ہوتا ہے، بچوں میں اور زیادہ ہمت افزائی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ سارے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم اپنے بچوں کو تعریف کرتے رہیں گے، تعریف کرتے رہیں گے۔ بیٹا تم بہت خوبصورت ہو، بیٹا تم بہت تندرست ہو، بیٹا تم بہت ذہین ہو۔ میں بیٹا بیٹا کہہ رہا ہوں تو اس کا ہرگز مطلب صرف بیٹے ہیں، بلکہ اس میں بیٹیاں بھی شامل ہیں۔ بیٹی تم بہت اچھی ہو، بیٹی آپ فرسٹ ہو، آپ کلاس میں فرسٹ ہو، ہمارے گھر میں آپ سب سے بیسٹ ہو، اور ہم جو ہے آپ پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم آپ پر فخر کرتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں کہیں، اپنے بچوں کی دلجوئی کریں۔ اپنے بچوں کو کبھی بھی ایسا نہ کہیں کہ بیٹا تم بہت بدصورت ہو، کبھی اپنے بچوں سے نہ کہیں کہ بیٹا تم بد عقل ہو، اس طرح کی بات نہ کہیں۔ اور کبھی اپنے بچوں کے درمیان تفرقہ نہ کریں، یعنی اپنے بچوں کو کسی ایک بیٹے کو بڑھانا، دوسرے بیٹے کو گھٹانا، ایسا آپ نہ کریں۔ آپ یہ نہ کہیں کہ تمہارا بھائی دیکھو کتنا اچھا پڑھتا ہے، تم ہو کہ پڑھتے نہیں ہو، تمہارا بھائی دیکھو کتنی پابندی سے اسکول جاتا ہے، تم ہو کہ جاتے ہی نہیں ہو، تمہارا بھائی کتنا آگے بڑھتا ہے، تم آگے بڑھ ہی نہیں پاتے ہو۔ کبھی اپنے بھائیوں سے کم اس کو موازنہ نہ کریں، کبھی گلی کے بچوں سے موازنہ نہ کریں، کبھی رشتہ داروں کے بچوں سے موازنہ نہ کریں، بلکہ سیلف ان کے اندر پڑھنے کی طاقت پیدا کریں۔ اگر آپ موازنہ کرتے رہیں گے تو بچے میں آگے بڑھنے کا جذبہ تو نہیں پیدا ہوگا، لیکن دوسروں سے نفرت ضرور پیدا ہو جائے گی۔ آپ اگر اپنے بچوں کو دوسرے بچوں سے موازنہ کریں گے تو وہاں پر آگے بڑھنے کا جذبہ نہیں پیدا ہوگا، جس سے موازنہ کیا جا رہا ہے اس سے نفرت پیدا ہوگی، اس سے دشمنی پیدا ہوگی، اس سے عداوت پیدا ہوگی۔ اس کا بڑا خیال رکھیں دوستوں۔ اسی طرح آج ہمارے بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے اس بات کی کوشش کرتے رہنا ہے کہ ہمارا ماحول ویسا ہو، ہم جس مقام پر رہتے ہیں وہ مقام کیسا ہے، جس گلی میں رہتے ہیں وہ گلی کیسی ہے، کیا ہمارا مکان مسجد سے قریب ہے، کیا ہمارے مکان میں بیٹھنے کے بعد کسی مسجد کی اذان ہمیں سنائی دیتی ہے، کیا ہمارے گلی کوچے میں رہنے والے بچے آوارہ ہیں، کیا ہمارے اسکول میں یہ بچے ہمارے پڑھنے جا رہے ہیں تو وہاں پر بچوں کی لینگویج کیسے ہوا کرتی ہے، سب پر ہماری نظر ہونا چاہیے۔ آپ اگر ایسے ایریے میں رہتے ہیں، اس ایریے میں نہ کوئی مسجد ہے، اس ایریے میں نہ کبھی اذان کی آواز سنائی دیتی ہے، اس ایریے میں کوئی نمازی نظر آتا ہے، تو پھر آپ کے بچوں کی تربیت صحیح طور پر نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ کا مکان مسجد سے قریب ہو تو بہت اچھی بات ہے، آپ کے گھر کو اذان کی آواز سنائی دیتی تو بہت اچھی بات ہے، اور آپ کے گھر میں اذان کے بعد نماز کی تیاری کی جا رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ آج خاص طور پر اپنی ماؤں سے میں کہوں گا کہ دیکھو، اگر آپ سیریل دیکھتی ہوئی بیٹھ جائیں گی، اپنے بیٹی سے کہیں کہ بیٹی تم نماز پڑھو، تو آپ کی بیٹی نماز نہیں پڑھے گی۔ آپ سیریل دیکھتے بیٹھی ہوئی ہیں، اپنی بیٹی سے کہیں کہ بیٹی تم تلاوت کرو، تو آپ کی بیٹی تلاوت نہیں کرے گی، بلکہ آپ کو خود اٹھ کر وضو کرنا ہوگا، آپ کو خود اٹھ کر تلاوت کرنا ہوگا، آپ کو خود اٹھ کر نماز پڑھنا ہوگا، پھر تب چل کر آپ کے بچے آپ کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دیں گے۔ یہ سب تربیت کی بہت زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی کپڑا لا کر دے دیا بہت کمال کر دیا، کھانا لا کر دیا بہت کمال کر دیا، کتابیں لا کر دے دیے بہت کمال کر دیے، چیزیں لا کر دیے بہت کمال کر دیے، بچوں کی فیس پے کر دیا بہت کمال کر دیا، بچوں کو آٹو میں بٹھا دیا بہت کمال کر دیا۔ نہیں، یہ صرف کپڑے، کھانا پینا، اسکول، سلیبس، مٹیریل سب کچھ دلا رہے ہیں آپ، لیکن اگر آپ اپنا ٹائم نہیں دیں گے، اگر نہ وقت نہیں لگائیں گے، تو پھر آپ تربیت میں ناکام ہو سکتے ہیں دوست، اپنی تربیت میں ناکام ہو سکتے ہیں۔ آج سب سے زیادہ اس مٹیریل سے بڑھ کر اپنے بچوں کو آپ کے ٹائم کی ضرورت ہے۔ آپ نہ وقت لگائیں،
آپ اپنے بچوں کو آٹو میں بھیجتے ہیں اسکول کے اندر یا اسکول بس میں بھیجتے ہیں، کبھی کبھی اگر آپ کو ٹائم مل جاتا ہے نا تو بچوں کو چھوڑنے ساتھ میں جائیں۔ اگرچہ کہ ہر دن آپ کا بچہ آٹو میں جاتا ہے، اگرچہ کہ ہر دن آپ کا بچہ اسکول بس میں جاتا ہے، لیکن اگر آپ پاس ٹائم ہے کسی دن تو اسکول بس کو کینسل کر دیں اور اس دن اپنے بچوں کو اسکول کو چھوڑ کر آئیں تو الگ فیل کرتے ہیں۔ کبھی آپ کے پاس ٹائم ہے تو بچوں کو ریسیو کرنے اسکول چلے جائیں، اسکول کے گیٹ پر کھڑے ہو جائیں، اپنے بچوں کو انتظار کریں تو پھر دیکھیں بچے کتنی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ تو دوستو، آج ایک مرتبہ اگر آپ اسکول سے بچوں کو لے کر آؤ گے نا تو ایک ہفتہ تک بچوں میں عجیب سی خوشی محسوس ہوتی رہتی ہے۔ جب بچہ خوش ہو جاتا ہے نا تو بہت کچھ سیکھتا ہے۔ ناراض بچہ سیکھ نہیں سکتا ہے، دل کا دکھا ہوا بچہ سیکھ نہیں پاتا ہے، دل دکھے ہوئے بچے تعلیم حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔ اور اپنے بچوں کی تربیت کے لیے آپ کا گھر کا ماحول بہت ہی پرسکون ہونا چاہیے۔ آپ لڑ رہے ہیں اپنی بیوی سے، بچہ ڈر جائے گا، بیوی لڑ رہی ہے اپنے شوہر سے، بچہ ڈر جائے گا۔ تو ایک ماحول، اس کو محبت کا ماحول ملنا چاہیے، ایک سکون والا ماحول اس کو ملنا چاہیے اور اسے محبت کی نگاہیں اس کا سامنا کرنا چاہیے، مسکراہٹ والے چہرے اس کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر یہ ماحول ہے تو پھر آپ کے بچے آپ کے کنٹرول میں رہیں گے، آپ کے بچے آپ کے ہاتھوں میں رہیں گے۔ غصے والا ماحول، آنکھوں سے غصہ جھلک رہا ہے، ہونٹوں سے گالی نکل رہی ہے، کوئی کبھی بیوی پر برس پڑا، کبھی فلاں پر برس پڑا، نہیں دوستو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کے لیے کبھی آپ کے بچوں کے سامنے ان کے اساتذہ کی برائی بیان نہیں کریں گے۔ آپ کبھی اپنے بچوں کے اساتذہ جو ان کے ٹیچرز ہوتے ہیں ان کے بارے میں کبھی بھی اپنے بچوں کے سامنے برائی بیان نہیں کریں گے۔ کبھی ایسے ہوتا ہے فلاں ٹیچر نے ہمارے بچے کو مار دیا، ہمیں غصہ آتا ہے، ٹیچر کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، غلط بات، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے ٹیچر نے آپ کے بچے کو مارا، کچھ نہ کچھ ریزن ہوگا، کچھ نہ کچھ وجہ ہوگی، لیکن اس ٹیچر کو گالی دینا، اس ٹیچر کو برا بھلا کہنا بچوں کے سامنے بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ اگر آپ کو کچھ شکایت ہے تو ڈائریکٹ ٹیچر سے ملاقات کریں، مینجمنٹ سے ملاقات کریں، آپ کا کیا پرابلم ہے، آپ کا کیا مسئلہ ہے، ٹیچر سے براہ راست گفتگو کریں۔ بچوں کے سامنے اسکول کی برائی بیان نہ کریں، بچوں کے سامنے ٹیچرز کی برائی بیان نہ کریں، بچوں کے سامنے پرنسپل کے غلطیاں ظاہر نہ کریں، بلکہ ان کے سامنے کہیں کہ بیٹا کچھ نہ کچھ وجہ ہوگی، ہم دیکھ لیں گے، ہم سمجھا لیں گے، ہم ان کو بتا دیں گے۔ اس طرح کی پوزیٹیو انداز میں ان کے ساتھ سلوک رکھیں اور جو ایکشن لینا ہے ٹیچر سے جا کر لیں، مینجمنٹ سے جا کر لیں، ان کے سامنے ذکر کریں کہ کیا مسئلہ ہے، کیا پرابلم ہے، کیوں ایسے ہو رہا ہے، ان سے سیدھے بات کریں تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ورنہ صرف بچوں کی بات سن کر ایکشن لینا، بچوں کی بات سن کر غصے میں آ جانا، یہ تربیت کا منفی پہلو ہے دوستو، یہ تربیت کا غلط اصول ہے، اور یہی غلط اصول آگے چل کر ہمارے بچوں کو نقصان دہ ثابت ہوتے جا رہا ہے۔ تو ناظرین، ماشاءاللہ آپ لوگوں نے تربیت اولاد کے سلسلے میں کافی معلومات حاصل کر چکے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اگلے ایپیسوڈ میں اور اگلے آنے والے حصے میں ہم آپ کے سامنے اور کچھ باتیں رکھنے جا رہے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اگلے حصے میں ضرور حصہ لیں گے اور اس کو سنیں گے اور اپنے زندگی میں تبدیلی پیدا کریں گے انشاءاللہ۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو اپنے بچوں کے صحیح معنی میں فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، صحیح معنی میں باپ بنا، صحیح معنی میں ماں بننے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔